أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلسلہ جاری ہے سورۃ الرحمن کی خوبصورت آیتوں کا، اور ہم جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں جو ہیں، ان راحتوں میں، ان تصورات میں جو ہیں کھوئے ہوئے ہیں. اور ہم نے جنت کا جو تذکرہ پڑھا، جو آیتیں ہم نے اب تک کور کی، اس میں ان ہرے بھرے باغات کا ذکر کیا گیا، ان باغات میں بہتی نہروں کا ذکر کیا گیا، اور تمام تر جو نعمتیں، چاہے فرش ہو، چاہے اس کے پھل ہوں، ان کا تذکرہ کیا گیا. اور پھر جو جنت کے جو مکین ہیں ان کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کس قدر حسین ہیں، اور کس قدر جسے کہتے ہیں کہ پرفیکٹلی ان کی ٹیمپرمنٹ کے حساب سے، ان کی لائکنگ کے حساب سے ہیں، ان کو انتہائی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آپس میں ان کے پرفیکٹ کمپیٹیبلٹی ہے کہ ہر طریقے سے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہیں وہ موضوع ہیں. تو ان کا ذکر کیا گیا، اور یہاں پر بات ختم ہوئی تھی کہ احسان کا بدلہ جو ہے وہ احسان کے سوا کچھ نہیں، اور یہاں تک ہم نے کل جو ہے وہ آیت کی تھی. آج کی جو آیت ہے، ان آیتوں کے بعد جو نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ جو ایک آیت جس کے اوپر آج ہم جو ہے فوکس کریں گے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ, and besides these two there are two other gardens. وَمِن دُونِهِمَا، دونِهِمَا، وَمِن واو تو ہے، اور من دونی جو ہے علاوہ ان دونوں، اور ہما جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے دونوں کے لیے. جنتان کے دو باغ اور ہیں، یعنی جو ابھی باغوں کا ذکر کیا گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کے بعد، تو ان باغوں کے علاوہ دو مزید باغ اور ہیں. اب یہ جو ہے ایک نئے سرے سے جنتوں کا جو ہے وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور انسان سوچ میں پڑتا ہے کہ یہ کیوں ہے. بھئی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو جو ہے دنیا میں جو ہے نا بہت زیادہ فالس ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، پیسے بنانے ہوتے ہیں، اور کچھ امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں کہ ان کو جب تک لگے کہ انہوں نے سب سے عمدہ چیز نہیں خریدی ہے، ان کو اپنی برتری نہیں محسوس ہوتی، تو ایک ہی بیگ ہے، ایک ہی کوئی ایک جیسی چیز ہے، لیکن اگر آپ کسی چیز پر ڈیزائنر کا لیبل لگا دیں، یا کسی چیز کے اوپر آپ بولیں کہ یہ تو بہت ہی ڈوپلیکس اپارٹمنٹ ہے، یا اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں، تو بعض اوقات واقعی میں کسی چیز کو کسی پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جو ہوتی ہے پیسے بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ طریقے سے پیسے بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس سے سپیریئر ہے. لیکن یہ کتاب جس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے، یہاں پر اگر کوئی چیز کہی جاتی ہے تو وہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ واقعی وہ بات جو ہے وہ سچ پر ہے، وہ حق پر ہے. اور وہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہی کوئی بات کہ کوئی چیز زیادہ ہے تو وہ بے شک زیادہ ہے، کسی چیز میں زیادہ کشش ہے تو اس میں زیادہ کشش ہے، کوئی چیز احسن ہے تو وہ بہتر ہے، اور وہ اس سے وہ ڈیفینیٹلی احسن ہے. تو
اتنی حسین جنتوں کا تذکرہ جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایک ضرورت آیتوں میں جو ایک پیش آئی، وہ یہ کہ مزید 2 جنتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا، یعنی کہ اس سے بھی بڑا کوئی انعام ہے یا اس سے بھی کوئی کمتر انعام ہے. یہ بحث جو ہے یہ بحث جو ہے اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بات جو ہے وہ کیا کی جا رہی ہے. دونے کا مطلب جو ہے وہ 2 طریقے سے لیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی چیز کسی سے اگر نیچے درجے پر ہو، جیسے دنیا جو ہے وہ آخرت سے، تو یہی روٹ ورڈ ہے. تو یہ کیا 2 جنتیں جو ہیں یہ کیا نچلے درجے پر ہیں؟ بعض مفسرین کا یہ خیال تھا کہ جو پہلی جنتوں کا تذکرہ کیا گیا وہ جو ہیں وہ زیادہ اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. ایک اور گروپ کا خیال ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دونی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ، تو اس کے علاوہ سے مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے، لیکن آپ ذرا ادھر بھی چل کے دیکھیے وہاں پر اور بھی جنتیں ہیں. تو ایک اور ہائر لیول کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور ایک اور اوپینین یہ ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس کو کے لیے کہا گیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونے سے وہ ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اس کے علاوہ اس کے لیے ہی 2 اور مزید جنتیں ہیں. تو مختلف جو ہیں تفاسیر میں آپ کو مختلف رنگ جو ہیں وہ ملیں گے، لیکن بہرحال جنت جنت ہے، اور اس میں راحت ہے، ابدی راحت ہے، ابدی سکون ہے. اور جنت کی کیا بات ہے، انسان کسی بھی دروازے کے جنت سے داخل ہو تو جیسے کہ کبھی اسے کسی حزن نے، کسی غم نے چھوا ہی نہ ہو، ایسی اس کو مطلب اس کی اس سے بڑی سعادت مندی نہیں ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی نہیں ہے کہ انسان جنت میں جو ہے وہ داخل ہو. یہ سب سے اعلیٰ ترین کامیابی ہے. بہرحال اب آپ یہ دیکھیے کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ جہاں پر آیا تو یہاں پر کیونکہ اس کے ساتھ ہی سورۃ الواقعہ آتی ہے، اور سورۃ الواقعہ میں جو ہے جو لوگ جو رائٹ سائڈ پر ہوں گے، جو اچھے اعمال والے ہوں گے، ان کے 2 گروپس بتائے گئے. والسابقون ہوں گے اس میں سبقت لے جانے والے، اور پھر اس کے بعد جو وہ ہیں کہ جو ہیں اصحاب الیمین ہیں. تو 2 کیٹیگریز جو ہیں اچھے لوگوں کی بتائی گئی. تو وہ سابقون الاولون کے بارے میں جو ہے، جو سبقت لینے والے جو ہیں، ان کے بارے میں جو ایک آیت آتی ہے وہ ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ لوگ وہ ہیں سابقون. اب یہ ہے کہ سابقون اور اولون سے مطلب ہر جنریشن کے جو ہیں اپنے سابقون ہوں گے، اور سب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینینز ہیں they are at the top of the list، کہ ان کے سابقون کون ہیں. ان کے سابقون کا ذکر کیا گیا کہ والسابقون الاولون، کہ ان میں جو ہیں جو سابقون اور اولون ہیں، جو فرسٹ آنے والے، جو A+ پہ ہیں، وہ کون ہیں؟ مہاجرین، جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اللہ کی راہ میں جو سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، چاہے اس میں مال تھا، چاہے اس میں اپنے گھر تھے، چاہے ان کا روزگار تھا، چاہے ان کی اولاد تھی، چاہے ان کے رشتہ دار تھے. مطلب انہوں نے اس طرح سے کفر سے ہجرت کی، اللہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا ذکر کیا گیا. والانصار، اور انصار وہ تھے جو مدد کرنے والے تھے. مدد کرنے والے اس طرح سے کہ جنہوں نے اپنی جان، دل، ہر چیز جو تھی اللہ کے لیے نکال کے رکھ دی. وہ فوقیت دیتے تھے مہاجرین کو اپنی جان کے اوپر. تو یہ جو تھے انصار تھے. اور والذین تبعوہم، اور جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، یعنی یہ اسی روش پر چلنے والے. جیسے کہتے ہیں نا، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو عطا کیا گیا، ایک وہ لوگ ہیں جو ڈپرائیو ہو گئے. 2 گروپس ہو گئے نا، کہ جو مہاجرین جو تھے، جو سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے اللہ کے نام پر، تو وہ ہجرت کرنے والے جو تھے اللہ کے نام پہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور جن کے پاس سب کچھ تھا، انہوں نے سب کچھ اللہ کے نام پہ نچھاور کر دیا. تو دونوں کے دونوں ہی جو تھے اللہ تعالیٰ کی ایک جو تھے مجبور تھے، کر دیے گئے کہ ان کو یہ رستہ اپنا جو تھا سلیکٹ کرنا پڑا، کہ ان کو وہ اللہ کی طرف جانے کے لیے ان کو سب کچھ اپنا چھوڑنا پڑے گا. تو they had to take that decision. یہ ان کے لیے جو تھی، یہ ان کی ایمان کی کسوٹی تھی، اور اس پہ وہ پورے اترے. اور دوسرے وہ تھے کہ جب ان کے سامنے جو ہے یہ کہ اب ان کو اپنے دروازے کھولنے ہیں، اپنے دل کھولنے ہیں،
اور اللہ کے لیے جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کرنا ہے، تو وہ سب سے آگے بڑھنے والے تھے۔ یہی جو مہاجرین اور انصار کا جو پرفیکٹ جو جو ان کا جو مواخات تھی، جو ان کا جو میلاد تھا، اسی کی وجہ سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ آسمان میں ستاروں کی طرح تھے، کہ بیسٹ آف دا بیسٹ تھے وہ۔ اور پھر اسی روش پہ چلنے والے، یعنی اللہ کی راہ میں جب ان کو ڈیسیشن لینا پڑے تو چھوڑنے والے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، تو وہ جو لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جو ہیں جنہوں نے جو ہے احسان کی روش جو ہے اختیار کی، تو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں بنائیں جن کے نیچے جو ہے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم ترین جو ہے یہ کامیابی ہے۔ تو بات پھر احسان پر چلی گئی، بات پھر احسان، یعنی ان لوگوں کا کی جو اگزامپل جو فالو کی گئی وہ کس روش پہ فالو کی گئی؟ احسان کی روش پر فالو کی گئی۔ اور احسان کا جس طرح سے ہم نے کل پچھلی کلاس میں ڈسکشن کیا، احسان اللہ کی عبادت اس طریقے سے ہے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ان کی دل کی دنیا جو آباد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر آباد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، ان کے قدم جو اٹھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا کہ یہ جو ہے ان سے ان کا رب راضی، اور وہ جو ہیں اپنے رب سے راضی، اور یہ ایک جو ہے اعلیٰ ترین کامیابی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے جنتیں جو ہیں وہ تیار کی گئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رضا کا جو رضا جسے کہتے ہیں، جو مقام ہے رضا کا، کہ اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جانا، اس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے جو آیتیں آتی ہیں سورۃ الفجر کی، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی نفس کو جو اپنے رب کے ساتھ انتہائی اطمینان کی حالت میں ہے، یعنی وہ نفس امارہ نہیں ہے، کہ جو نفس ایسا ہے کہ جو ٹوڈلر نفس ہوتا ہے، کہ جو اس کا دل چاہے وہ کرے، اب جو سرکشی پہ اترنا ہے تو سرکشی پہ اترے، اللہ کی نافرمانی کی طرف کی کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے وہ کرنا ہے جو میرا نفس چاہتا ہے۔ اور اس سے اوپر نفس ہے نفس لوامہ، جو اپنے آپ کو روکتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو اس کا بھی بہت ہائر مقام ہے کہ اپنے آپ کو وہ روکتا ہے، لیکن اس کو وہ روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن نفس المطمئنہ جو ہے وہ اس قدر راضی ہو گیا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، اس قدر پرفیکٹلی الائن ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، کہ جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے حالات رکھے ہیں، ہر چیز سے 100% اس کا دل اس طرح سے راضی ہے کہ جیسے سر جھکا ہوا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، جو ہے مکمل طور پر جو ہے سنکرنائزڈ ہے اس کی جو روح ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کے لوٹنے کا وقت آئے گا تو اسے کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف ایسے نفس جو اللہ سے مکمل طور پہ راضی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اور اپنے رب تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، یعنی یہ میوچل جو ہے رضا ہے، کہ وہ بندہ اپنے رب سے راضی ہے اور بندہ سے جو ہے وہ رب راضی ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، یعنی اب یہ جو ہیں یہ حزب اللہ ہیں، یہ اللہ والے بندے ہیں۔ تو ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بندے ہیں، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ان دونوں جو سیٹ آف آیتوں میں اگر آپ دیکھیں، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، سوری، اور یہ جو آیت جو ہم نے پڑھی کہ یہ جو ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے یعنی رضوان ہے،
اللہ کی رضا ہے. اور پھر اس کے بعد جنت کا ذکر کیا گیا کہ جنات تجری جو ہے تحت الانہار ہے یہاں پر, ناٹ من تحت الانہار بل تحت الانہار, کس کے نیچے جو ہے وہ نہریں جو ہیں وہ بالکل اس کے نیچے پانی کی نہریں بہ رہی ہیں. اور یہاں پر بھی اس آیت میں بھی جو ہے پہلے ذکر کیا گیا کہ اللہ کی رضوان کا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ جنت کا, یعنی جنت بعد میں آئی اور رضوان جو تھا وہ پہلے حاصل ہو گیا, اللہ کی جو رضا تھی وہ پہلے نصیب ہو گئی. تو اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اور مومنات کو وعدہ کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار, سورۃ توبہ میں آتا ہے ان کے لیے جو ہے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور بڑے خوبصورت ان کے لیے مساکین طیبہ, اور بڑے خوبصورت ان کے لیے گھر ہیں. اور یہاں پر جنتوں کا پہلے ذکر کیا گیا, لیکن پھر کیا کہا گیا کہ رضوان من اللہ اکبر, جو اللہ کی جو رضا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. یعنی یہ حسین جنتیں, یہ حسین باغات, یہ حسین گھر, یہ حسین مساکن, یہ تمام نہریں جن کا ابھی ذکر کیا گیا, تو اس سے زیادہ بڑی چیز کیا بتائی گئی کہ رضوان, جو رضا, جو اللہ کی رضا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے مکمل طور پہ انسان جو ہے وہ راضی. یہ صبر سے بھی اونچا مقام ہو جاتا ہے رضا کا. صبر میں جسے کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی کبھی اپنے آپ کو بند باندھنے پڑتے ہیں اپنی خواہشات پر, اپنی غموں کے اوپر, اور لیکن رضا کا مقام اس کا ہے کہ وہ انسان راضی بھی ہے, اس قدر راضی ہے کہ بس جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہ اٹیچڈ ہے. تو یہ چیز جو ہے آگے ایک لیول اوپر ہے, ایک لیول جسے کہتے ہیں وہ بڑھ کر ہے. اس لیے جو ہے سورہ یونس میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, کہ جو لوگ جو ہیں وہ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا ہے, لیکن زیادہ. زیادہ کیا چیز زیادہ رکھی, کیا چیز مزید فیہ, what is there, مسٹری ہے. یہ اوپن اینڈڈ اجر ہے, یہ اوپن اینڈڈ اجر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہیں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, جب کہا کہ احسان کا بدلہ تو احسان کے سوا کچھ نہیں. اب وہ کیا ہے, وہ زیادہ کیا ہے, وہ احسان کیا ہے, وہ مختلف مفسرین کی اپنی آراء ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے مومنین کی نظریں اٹھیں گی جنت میں, اور اس سے بڑھ کر جو ہے بڑی چیز جو ہے وہ نہیں ان کو ملے گی, تمام حجاب جو ہیں وہ ہو جائیں گے. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے بیان کی ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ اس ڈائیگرام, اس پکچر کو دیکھیے کہ اوپر کلیئرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ ہے اور درخت ہیں, اور ایک طرف ان کا جو ہے وہ عکس جو ہے وہ پانی میں نظر آ رہا ہے. جب ہمیں جنتیں, اب آپ یہ امیجن کریں کہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ چیز آپ کو بالکل کلیئرلی نظر آ رہی ہے, اور نیچے آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کا عکس دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے ہمیں ڈسکرپشن دے رہے ہوتے ہیں نا کہ ایسے باغات ہوں گے, ایسے ادھر تمہارے فرش ہوں گے, ایسے تمہارے لباس ہوں گے, ایسے تمہارے ساتھی ہوں گے, ایسے تمہارے جو ہیں وہ مختلف تمہاری کیفیتیں ہوں گی, تو وہ جو ہے نا ایک عکس ہے ہمارے لیے, ایک عکس ہے. عکس جو ہوتا ہے نا جیسے جو ایک ریفلیکشن ہے, ریفلیکشن جو ہوتا ہے وہ کبھی 100% تو نہیں, آپ جس طرح سے آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں آپ کو 100% تو نہیں اندازہ ہو رہا نا کہ کتنے درخت ہیں, کس طرح کا گھر ہے. ہاں ایک عکس ضرور ہے جو ہمارے ذہن پر, ہماری تصورات میں جو ہے ایک تخیل کر رہا ہے اس بیان سے, کہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک چیز ہمیں بیان کی جا رہی ہے بیسڈ آن ہمارے جو اس دنیا میں جو ہمارا تجربہ ہے, جو ایکسپیرینس ہے, کہ ہم نے ایک پھل کھایا, ایک کوئی چیز ہم نے انجوائے کی, اس کی تشبیہ دے کر اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے جو ہے سورہ محمد میں جب جنت کا جو ذکر کیا گیا تو مثل الجنت التي وعد المتقون, جنت کی مثال ایسی ہے,
اللہ تعالیٰ نے کہا. یعنی مثال جب دی جاتی ہے تو ایک ریفلیکشن ہے، ایک اندازہ ہے، ایک تم کو ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، ایک تم کو جو ہے جسے کہتے ہیں نا کسی چیز کا ٹریلر دکھایا جا رہا ہے، کسی چیز کا جو ہے وہ اس کا پریویو دیکھ رہے ہیں. وہ بھی ایک دھندلا سا عکس ہے ہمارے ذہن میں ہماری جنتوں کے تصور کے حساب سے. تو وہ ہمیں دیا جا رہا ہے. اصل جنتیں کیا ہیں؟ وہ زیادہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ جو ہیں اسی وقت ہی جو ہیں جب لوگ ایکسپیرینس کریں گے تب ہی وہ جان پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جنتوں کی لذت کا کوئی اندازہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو بات جو تھی پتہ چلی کہ اصل چیز جو ہے جو رضوان من اللہ اکبر جو ہے کہ اللہ کی رضوان پانا، جو رضا ہے وہ ان جنتوں سے بھی بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سوچنے کی بات ہے نا، یہ تو بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. یعنی وہ جنتیں جو ہمارے تصور میں بھی جن کا ایک جسے کہتے ہیں کہ دھندلا سا خاکہ ہے، اور کوئی کسی طرح کی جنت سمجھتا ہے، کوئی کسی طرح کی جنت سمجھتا ہے. ان جنتوں کے حسن کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کی جو رضوان ہے من اللہ وہ اکبر، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو اب پتہ چلا کہ جو سب سے جو ہائیسٹ مقام ہے وہ رضا کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے راضی ہونا کہ جو انسان کی نفس جو ہے وہ نفس المطمئنہ ہو جائے، وہ ان ٹوٹل ان سنک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر جڑا ہوا ہے کہ جو رب سے یہ مقام جو ہے. اب یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ مقام کس کو حاصل ہوتا ہے؟ یہ مقام جو ہے ان کو حاصل ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت کا مقام ہے. محبت میں جیسے کہتے ہیں دنیاوی جو محبتیں ہوتی ہیں جو کہ انتہائی ناقص ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لو از بلائنڈ. یہ تو خیر بلائنڈ لو نہیں ہے، میں مطلب دنیا کی محبت کی بات کر رہی ہوں کہ انسان کو جو ہے وہ کوئی دن بولے تو دن ہے، رات بولے تو رات ہے، کوئی بولے اٹھو تو اٹھو، کوئی بولے بیٹھو تو بیٹھو. جو اس طرح کی محبت ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے جو اپنے جو ایک حجت ہے نا یہ ہمارے اوپر کہ ایک اللہ تعالیٰ نے جو دکھائی ہے کہ ایک دیوانگی کہ کسی کی جو ہے کسی کے ساتھ آپ کی خوشی اس طرح سے ایسوشیٹ ہو جائے کہ آپ کو اس کی اس طرح سے طلب ہو جائے کہ آپ کو لگے کہ تمام کا تمام آپ کا وجود جو ہے اس شخص کے لیے جو ہے مختص ہو گیا ہے. تو یہ دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں. تو یہ محبت کس وجہ سے ہو جاتی؟ کیونکہ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ خوشی کسی کے ساتھ مل نہیں سکتی، اس سے زیادہ حسین کوئی ہے نہیں، اس سے زیادہ جو ہے اس میں جو بات ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. تو یہ ہے کہ عشقیہ محبت ہو جاتی ہے. اور دنیاوی محبتیں جس طرح سے ہر چیز کو فنا ہے، تو اس طرح سے دنیا کی ہر اٹریکشن کو ہر چیز کو فنا ہے، الا ماشاء اللہ، ایکسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ کسی میں اپنی محبت اپنا رنگ جو ہے وہ ایسا ڈال دے کہ پھر وہ شخص جو ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کو ایسی اٹریکشن نظر آتی ہے کہ جو پھر کسی اور میں نہیں آتی، کیونکہ اس شخص کے اوپر جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ودیت کی بھی جو ہوتی ہے ایک نظر کرم ہوتا ہے اس شخص کے اوپر. اب یہ بات ہے کہ یہ محبت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ معرفت کی بنا پر ہوتی ہے. آپ کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں تو دنیا میں محبت ہو جاتی ہے نا، پہلی نظر میں ہی ہو جاتی ہے لوگوں کو. یا پھر کسی کی کوئی ایسی کوئی چیز سے آپ جو ہے تعارف ہوتا ہے انسان کا کہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ اس میں ایک انہونی بات ہے جو کسی میں نہیں ہے. اب جس کے اندر جو واقعی میں وہ ہے کہ جس کی کوئی بات، جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو، جس کی نعمتوں کا کوئی حساب ہی نہ ہو، جس کی ذات رحمان ہو، جس کی ذات رحیم ہو، جس کی ذات کریم ہو، جس کی محبت کے جلوے جو ہیں وہ پوری کائنات پر پھیلے ہوئے ہیں، جس کی اس کا قرب جب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جب اس کے قریب لوگ ہوتے چلے جاتے ہیں تو ان کی محبت جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے بڑھتی چلی جاتی ہے. جو اللہ کو جانتا جاتا ہے، جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی چلی جاتی ہے،
تو جسے کہتے ہیں نا یہ تمام آیات جو ہیں یہ پکار پکار کے جو ہے رحمانیت، جیسے ہم نے کہا نا سورۃ الرحمن ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ رحمانیت اس کی دھڑکن ہے، یا اس دھڑکن کے ساتھ انسان قریب ہو، یا پھر جو ہے انسان قرآن کی آیتوں میں جو ہے اپنے رب کی معرفت اس کو نصیب ہو، کیونکہ یہ تو پیور آسمانوں سے اترا ہوا کلام ہے جو ہمارے رب کا ذکر کرتا ہے، جو ذکر ہے سراسر پیور فارم میں ذکر ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کا جو ہے اس کا دل جو ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ اس طرح سے راضی ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس المطمئنہ کے لیول پر چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو سب سے بڑی جو، اور اس کی اگزامپل جو ہے امام ابن تیمیہ، ایک اس طرح کے جو لوگ گزرے، انہوں نے کیا کہا جب ان کے اوپر انتہائی شدید ٹرائلز آئے اور ان کو جو ہے ان کو سخت جسے کہتے ہیں تکلیفوں میں ڈالا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے جو دشمن ہیں وہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، میری جنت جو ہے وہ میرے دل کے اندر ہے، اگر یہ مجھے جو ہے آج جو ہے ایک جیل میں ڈال دیتے ہیں تو میں اللہ کا ذکر میں، میرے لیے تو وہ ایک ایسی تنہائی ہے کہ جس میں اپنے رب کو یاد کرتا رہوں گا، یعنی وہ جو جنت ہے وہ میرے دل کے اندر موجود ہے اور اس جنت میں میں اپنے رب کے ذکر میں رہوں گا۔ اگر یہ مجھے کہیں بھیج دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، دربدر کر دیتے ہیں مجھے، اور تو میں اپنے رب کی تفکر کروں گا، میں اپنے رب کی جو ہے آیتیں جو ہیں، کہیں پوری کائنات جو ہے وہ میرے رب کی آیتوں سے جو ہے وہ، یعنی دل کے اندر بھی رب ہے، باہر بھی میں جب دیکھتا ہوں تو رب ہے، تو میں تفکر کروں گا تو میں ہر جگہ پہ اپنے رب کو ہی تو پاؤں گا۔ اور اگر یہ مجھے مار دیتے ہیں تو میں شہید ہو جاؤں گا، یعنی اپنے رب کے پاس ہی چلا جاؤں گا نا، اپنے رب کے پاس جو ہے حاضری اس طرح سے دوں گا کہ میری زندگی جو ہے وہ شہادت ہو جائے گی، یعنی میری زندگی جو ہے وہ یہ اللہ کے نام پہ قربان ہوگی، اور جو میری موت جو ہوگی وہ میں اس میں ثبوت دوں گا کہ میری موت اس بات کا ثبوت ہوگی کہ اللہ کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جو میرے دل میں جو میں دیکھتا تھا اپنے رب کو، شہادت کا مطلب ہوتا ہے ٹو وٹنس، ٹو دیکھنا، میری موت جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے گی کہ میں اپنے دل میں اپنے رب کو دیکھتا تھا، اور میں آج اپنی زندگی جو ہے یہ خالی میرے اندر نہیں یہ بات رہے گی، بلکہ اپنی زندگی میں اپنے رب کے نام پر قربان کر دوں گا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور میں ہنسی خوشی جو ہے یہ شہادت کا پیالہ جو ہے وہ پی لوں گا۔ تو یہ بیکاز آئی ایم ناٹ لمیٹڈ ٹو دس دنیا، میری جو ذات ہے وہ اس دنیا تک جو ہے محدود نہیں ہے، میں آخرہ کے لیے رہتا ہوں، میں آخرت کے لیے رہتا ہوں۔ تو یہ ایمان والے، یہ احسان والے جو اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھتے ہیں، وہ اس برزخ، یہ جو برزخ ہے نا بیچ میں عالم الغیب اور عالم الشہادہ، یہ دونوں دنیاؤں کے باسی ہیں، تو ان کے دل کے اندر جو ہے ان کی رب کی محبت ہے اور وہ اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی کہ اللہم انی اسألک حبک، یا رب آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں میں، یعنی جو اللہ کی رضا جو ہے وہ محبت کی پروڈکٹ ہے، تو اس محبت سے زیادہ بڑی نعمت کوئی نہیں، تو رسول اللہ نے سکھائی ہمیں دعا کہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہے، میں اس کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اسی قافلے میں میں شامل ہو جاؤں کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں۔ مطلب رسول اللہ سے زیادہ تو بڑھ کر کوئی نہیں، یہ دعا تو ہمارے لیے ہے کہ ہم کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے قدموں پہ چلنے کی توفیق نصیب ہو، جو ان کی جو ہے تاکہ ان کی محبت ہمیں ملے، ہم اس کاروان میں شامل ہو سکیں، اور ایسے اعمال مجھے دیجئے کہ جو آپ کی محبت تک پہنچ سکے، یعنی مجھ سے ایسے کام کرا لیجئے یا رب کہ آپ کی محبت، یعنی ایک ڈیسپریشن ہے دعا کے اندر کہ ہر صورت میں مجھے یہ چیز چاہیے، یہی تو میرا فیول ہے، یہی تو یہ میرا جو ہے زیادہ سفر ہے، اگر مجھے یہ محبت نہیں ملی تو میرا راستہ کس طرح سے آپ کے ساتھ، کس طرح سے جو ہے وہ مجھے ملے گا۔
اور پھر یا اللہ اس محبت کو میرے لیے اس قدر مقدم کر دیجئے کہ میری اپنی جان سے، میرے اپنے گھر والوں سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ جو ہے یہ مجھے عزیز ہو جائے. یعنی کہ تمام کچھ جو میں ہوں یا میرے میرے اپنے گھر والے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسروں کو چھوڑ دے. اللہ کی محبت جو ہے وہ سب پر، اللہ کی محبت کا جو ہے جب انسان اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے تو اللہ کی محبت کا تو تقاضا ہے کہ تم جو ہے انسانوں کے حقوق ادا کرو. تو اسی جب انسان اس سلسلے میں جڑتا ہے تو نہ صرف اللہ کے حقوق بلکہ پھر بندوں کے حقوق بھی احسن ترین طریقے سے جو ہے انسان ادا کرتا ہے. اور وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ یعنی اس دنیا کی جو جسے کہتے ہیں کہ موسٹ ڈیلیشیس، جو سب سے بڑی جو ایک چیز جس کا زندگی سے تعلق ہے، زندگی کس پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا. تو ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے محبت، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ جو ہے مجھے آپ کی محبت عزیز ہو. تو یہ روزہ جس میں ہم ہیں، روزے میں انسان جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے اپنے رب کے لیے وہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اس روزے کے بعد جو ہے جب انسان جب روزہ کھولتا ہے تو جو اس کو فرحت محسوس ہوتی ہے ایک ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ پینے کی یا پھر ایک کھجور کی مٹھاس کی، جس طریقے سے انسان اس چیز کو انجوائے کرتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے کہ پورے جسم کے اندر ایک توانائی بھر گئی، ایک عجیب سرور، ایک جسے کہتے ہیں آپ کے ٹیسٹ برڈ جو ہوتے ہیں وہ ایکسینچویٹ ہو جاتا ہے ایک فلیور، آپ کو اور زیادہ وہ جو ہے اس کے اندر فرحت محسوس ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندے کو کبھی ڈپرائیو نہیں کرتے. روزہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ چیزیں لی جائیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں کی اصل لذت جو ہے وہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روشناس کرائے. اسی لیے تو جنتیں ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ یا احسان کے سوا کیا ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور اس کے علاوہ مزید 2 جنتیں ہیں. یعنی جو شخص انسان جو ہے اپنے رب کی محبت میں کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس قدر اور زیادہ دیتے ہیں جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا. اور اس کی سوچ سے اور اس کی تصور سے اور اس کی جسے کہتے ہیں اس طرح سے اس کو، اور اس کو اس طریقے سے عطا کرتے ہیں اس کی تمام بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اس کی تمام پیاس بھی مٹ جاتی ہے. نہ بھوک رہی نہ پیاس رہی، تمام تشنگی جو تھی وہ مٹ گئی، کیونکہ اس کی محبت جو مل گئی انسان کو، اس کی رضا جو مل گئی انسان کو، تو ہر چیز جو ہے وہ زیادہ حسین ہے، زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ لذیذ ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی فرحت ہے جس کو انسان کبھی جو ہے وہ بیان نہیں کر پاتا. تو یہ جو ہے احسان کا درجہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.